السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف SBP پوڈکاسٹ. میں ہوں آپ کا میزبان عدیل اظہر. 23 جنوری 2023 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے, جس کے مطابق آپ کی نالج میں ہوگا کہ پاکستان کا جو پالیسی ریٹ ہے اس میں 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے. 16% سے بڑھا کے 17% پہ یہ لے آئے ہیں. اور جب سے ہم یہ SBP پوڈکاسٹ پریزنٹ کر رہے ہیں تب سے ہمیشہ مانیٹری پالیسی اناؤنس ہونے کے بعد وی میک شیور دیٹ وی ڈسکس اباؤٹ دس مانیٹری پالیسی. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلایا جائے, چاہے وہ چیف اکانومسٹ ہوں اور اس بار جو ہمارے مختلف گیسٹ ہیں, اور ان سے بات کی جائے کہ وہ کیا تھاٹ پروسیس تھا, وہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر یہ انکریز کیا گیا, اس سے زیادہ انکریز کیوں نہیں کیا گیا یا اس سے کم انکریز کیوں نہیں کیا گیا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے از بہت امپورٹنٹ. یہ بڑا اہم ڈیسیشن ہوتا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے یا کم ہونے سے اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے, اور ہم آج اس حوالے سے بھی مزید بات کریں گے تفصیلات کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی ڈپارٹمنٹ فدا حسین صاحب. سو آئیے ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو چلیں جی, مانیٹری پالیسی کے خد و خال اور مانیٹری پالیسی کے پیچھے کیا مائنڈ تھا, کیا سوچ تھی, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ہماری اس SBP پوڈکاسٹ میں موجود ہیں SBP کے ڈائریکٹر آف مانیٹری پالیسی ڈپارٹمنٹ فدا حسین صاحب. ان سے سنتے ہیں. میں اب زیادہ مزید بات نہیں کروں گا, فرام دا ہارسز ماؤتھ جانتے ہیں کہ اس پالیسی کے پیچھے, اس مانیٹری پالیسی کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا. السلام علیکم فدا صاحب اینڈ ویلکم ٹو SBP پوڈکاسٹ. جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ عدیل صاحب. سر 100 بیسس پوائنٹ سے اضافہ کیا گیا, کیا ڈرائیونگ فیکٹرز تھے اس ڈیسیشن کو لینے کے لیے؟ جی دیکھیے, جو ڈرائیونگ فیکٹرز تھے اس میں جو امپورٹنٹ 3 تھے وہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں اسٹیٹ کی ہے. اس میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں ڈسکشن کروں گا. جیسے کہ پہلا فیکٹر جو کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے نوٹ کیا وہ یہ تھا کہ ابھی انفلیشن جو ہے ہمارا باوجود اس کے کہ وہ تھوڑا سا, یعنی کہ ایک پیک آئی تھی ابھی لوکل پیک, اس میں وہ 26.6% پہ چلا گیا تھا اکتوبر میں. اس کے بعد وہ 23.8% پہ آیا ان نومبر, اور دسمبر میں جو ہے وہ پھر 24.5 پہ جو ہے وہ رہا. تو یہ ایک لیول ہے جو کہ انفلیشن کا یہ کافی ایک ہائی پلیٹیو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سو اٹس پرسسٹنگ ایٹ اے ہائی لیول. ناٹ اونلی کہ یہ ہیڈ لائن انفلیشن جو ہے وہ پرسسٹ کر رہا ہے ایٹ اے ویری ہائی لیول, جو کور انفلیشن جس کو بہت سارے سینٹرل بینک جو ہے اس کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں وائل میکنگ ڈیسیژنس, تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پرسسٹنٹ ایک رائزنگ ٹرینڈ ہے. اس میں ڈیفینیٹلی اب اگر ہم پالیسی کانٹیکس میں دیکھیں گے سو دیٹ مین کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ یہ پرسسٹ کر رہا ہے. سو دیٹ مین کہ ابھی بھی ڈیمانڈ پریشر جو ہیں وہ پرسسٹ کر رہے ہیں. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ انفلیشن ہائی ہے, جو ریسنٹ ویوز ہوئی ہیں جتنی بھی یہ جو سرویز اسٹیٹ بینک خود بھی کرواتا ہے اور باقی بھی اگر آپ دیکھیں تو آئے ہیں, تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو ایکسپیکٹیشنز ہیں پبلک کی, جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کنزیومرز کی اور بزنسز کی, وہ دونوں کی اوپر کی طرف گئی. جو کنزیومرز کی ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اگر آپ سمجھ لیں کہ جو بزنسز کی جو ایکسپیکٹیشن ہے انفلیشن کی وہ ریلیٹیولی زیادہ تیزی سے اوپر کی طرف گئی ہیں کنزیومرز کے مقابلے میں. سو دس سجیسٹ کہ انفلیشن جو ہے, انفلیشنری پریشر جو ہے اکانومی میں وہ ابھی سبسائڈ نہیں ہو رہے. سو دے آر اسٹل پرسسٹنگ اینڈ وی نیڈ ٹو ایکٹ آن دس. اور اس میں MPC نے نوٹ بھی کیا ہے کہ اگر یہ ہم اس وقت اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ اور زیادہ بڑھیں گی, کیونکہ آپ ایکٹ نہیں کر رہے. تو جب آپ ایکٹ نہیں کریں گے تو پھر ایکسپیکٹیشن یہی ہوگی کہ یہ کیونکہ اس ہائی ریٹ کے ساتھ بھی اگر انفلیشن پرسسٹ کر رہا ہے ہائر سائڈ پہ, سو اٹ ول گو فردر ہائی. تو اس لیے جو مانیٹری پالیسی کمیٹی تھاٹ کہ اٹ از اے رائٹ ٹائم ٹو ایکٹ. پچھلے مہینے بھی پچھلی جو لاسٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی 100 بیسس سے انکریز کیا تھا اور اس میں بھی 100 بیسس پوائنٹ سے انکریز کیا. جو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو اسی میں جو کمیٹی نے نوٹ کیا دیٹ واز
कि जो एक्सटर्नल सेक्टर जो हमारी पोजीशन है या एक्सटर्नल सेक्टर जो आउटलुक है, उसको जो चैलेंजेस है जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं वो पहले के मुकाबले में थोड़े बढ़ गए हैं। उसमें बावजूद इसके कि अभी हमने देखा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा वो कम हुआ है, बिल्कुल, और पिछले साल के मुकाबले में वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हुआ है। यानी कि ये आप समझ लें कि तकरीबन 60% जो है वो पिछले साल के मुकाबले में जो हमारा जो इस साल का जो पहला हाफ है H1 उसमें वो तकरीबन 60% लोअर था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स फर्स्ट हाफ। लेकिन अगर हम देखें तो रिजर्व जो है वो हमारे गिरते जा रहे हैं, और उसमें जो मेजर रीजंस हैं वो ऑफ कोर्स एक तो हमारी जो शेड्यूल्ड रीपेमेंट्स हैं वो एज़ पर शेड्यूल हो रही हैं, और लेकिन जो इन्फ्लोस हमारे प्लान थे वो अभी तक उस तरह से मटेरियलाइज नहीं हुए जिस तरह के हमने प्लान किए हुए थे। तो उसमें उसकी वजह से प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम देखें तो प्राइवेट इन्फ्लोज भी, इवन ये अभी मैं ऑफिशियल इन्फ्लोज की बात कर रहा था, तो प्राइवेट इन्फ्लोज जैसे इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल, रेमिटेंसेस, आरडीए हो गया हमारा, तो उसमें भी अगर आप देखें तो थोड़ा स्लो डाउन है, और वो जाहिर है आप समझ लें कि ग्लोबल लेवल पे भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है और डोमेस्टिक लेवल पे भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है। तो इसकी वजह से ये जो थोड़ा हमारी जो रिजर्व्स हैं इस वजह से नीचे जा रहे हैं। जो तीसरा अहम जो पॉइंट जो एमपीसी ने अपने डिसीजन में यानी सपोर्ट करने के लिए कहा वो ये है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है, अभी भी जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी काफ़ी अनसर्टन है, दे कैन गो इधर ऑन इधर साइड, राइट। अब जब हम ग्लोबल कंडीशंस की बात करते हैं तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि अगर वो बेहतर हो रही है तो उससे हमारी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती है, हमारी रेमिटेंसेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो ग्लोबल रिसेशन की बातें हो रही हैं, सो दे यानी कि ये चेंज जो है अगर हम देखें तो 2-3 महीने में काफ़ी तेज़ी से आई है। तो अब ग्लोबल रिसेशन की बातें हो रही हैं तो उसमें डेफिनेटली वो हमारे जो एक्सपोर्ट और जो रेमिटेंसेज हैं, जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं उसको वो डेंट कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो तमाम सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रहे हैं, अगरचे अभी उन्होंने थोड़ा सा पेस स्लो किया है, बट स्टिल दे आर ऑन अ राइजिंग पाथ। तो अगर वो मॉनेटरी टाइटनिंग हो रही है ग्लोबली तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए जो फाइनेंसिंग अगर बाहर से बारो करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बॉन्ड्स इशू करने हैं या कोई और बारोइंग करनी है, तो उस पर इस वक्त जो कॉस्ट है वो उसकी बढ़ जाएगी। नंबर एक तो पहले के अवेलेबल अगर हम देखें तो ज़्यादातर जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे होते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, सो देयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइट टू सेफ्टी। तो ज़्यादातर जो कैपिटल फ्लोज हैं वो जो यूएस सिक्योरिटीज़ में या अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनकी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होते हैं। बट दूसरा यानी कि अवेलेबिलिटी फ्रॉम सप्लाई साइड भी इशू है, और जाहिर है उसकी कॉस्ट जो है वो भी बढ़ गई। तो इसलिए गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देख रहे हैं थोड़ी सी कमोडिटी प्राइसेस पे हमें थोड़ा सा डेफिनेटली बेनिफिट लग रहा है कि थोड़ी ईज़ हुई हैं। गोइंग फॉरवर्ड जो है वो अगर ये और ईज़ होती हैं तो उससे हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। डेफिनेटली एट द सेम टाइम ऑन द फ्लिप साइड एक्सपोर्ट्स पे इस पर जो है वो इम्पैक्ट आएगा। सो दीज आर द थ्री मेन आप समझ लें कि जो ब्रॉड इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स या फैक्टर्स जिनकी यानी कि जो कि बैकग्राउंड में थे, जिसको देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइडेड के वी नीड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, ताकि हम ये जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो हैं जो कि थोड़ी हायर साइड की तरफ जा रही हैं, ये ना हो कि ये डी एंकर हो जाएं, तो इनको री एंकर करने के लिए they thought it is appropriate to increase the interest. बिल्कुल फिदा साहब, दिस इज़ एक्चुअली द 4th प्रोग्राम। अगर हम SBP पॉडकास्ट की पूरी सीरीज़ देखें, हम मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ही 4था प्रोग्राम कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उसमें हम ज़रा लोगों को थोड़े से जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो कि इकोनॉमिक्स से वेल वर्स नहीं है, कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी इनको दिया जाए। सो अगर आप लोगों ने अभी सुना हो तो फिदा साहब ने 3 या 4 दफ़ा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस की यहाँ पे बात की, और ये एक नोन फैक्ट है कि इन्फ्लेशन की वन ऑफ द रीजंस फॉर इन्फ्लेशन इज़ कि people expect the prices will go up, and which is why the prices actually go up. So inflation कोई expectation को manage करना
ایک بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے, اور یہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ اسٹیٹ بینک کوئی ایکشن نہ لیتا تو لوگوں کی جو انفلیشنری ایکسپیکٹیشنس تھیں وہ اور بڑھ جاتی ہیں, اور آگے چل کے انفلیشن اٹ بیکم سورس, کہتے ہیں نا ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہے وہ, کہ جی یہ تو ہونا ہی ہے جب لوگ سوچ رہے ہیں اس حوالے سے. لیکن ظاہر ہے یہاں سے بھی کچھ سوالات اور آتے ہیں, اور فدا صاحب جو ایک بہت کرٹیکل سوال ہے, اور جب بھی پاکستان کے پیرائے میں بات کی جاتی ہے ہمارے یہاں یہ بولا جاتا ہے کہ انفلیشن کی بہت بڑی وجہ ہمارے سپلائی سائڈ چیلنجز ہیں, جیسے کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی آٹے کے حوالے سے دیکھا. اب اگر ہم انٹرنیشنل انڈیکس دیکھیں, انٹرنیشنل اگر ہم ویٹ پرائسز یوکرین وار کے ٹائم سے دیکھیں تو اس وقت وہ اس کے مقابلے میں 50% پہ ویٹ پرائسز آئی نہیں ہیں. لیکن ہماری اب ظاہر ہے گورنمنٹ کے لیول پہ, ہماری پروکیورمنٹ کے لیول پہ, ہماری اپنی انٹرنل پروونشل کوآرڈینیشن کے لیول پر جو مس ہیپس ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ آٹا اس وقت 150 اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گیا. ایسے موقع پہ جہاں پہ ایکچولی سپلائی سائڈ ایشوز آر ویری سیریس, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے والا میکینزم ہوتا ہے دیٹ ریئلی ورکس, وہ واقعی افیکٹو ہوتا ہے ان کنٹرولنگ انفلیشن؟ ویری گڈ کوشچن. یعنی کہ یہ اکثر یہ کیونکہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو انفلیشن ہے پاکستان میں زیادہ تر سپلائی سائڈ فیکٹرز کی وجہ سے ہے. دیکھیں اس میں اگر ہم دیکھیں کمپوزیشن دیکھیں انفلیشن کی اس وقت, تو ابھی بھی میجر کنٹریبیوشن جو ہے وہ فوڈ انفلیشن کی وجہ سے, جیسے آپ نے ابھی کہا ویٹ پرائسز. اگر میں دیکھوں ہسٹوریکلی نومبر اور دسمبر وہ مہینے ہیں جس میں جو فوڈ انفلیشن ہے یوزلی وہ نیگیٹو میں ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اس کو منتھ آن منتھ ٹرمز میں دیکھیں گے تو وہ نیگیٹو میں ہوتا ہے. دیٹ مین کہ پرائسز جو ہیں وہ اس میں فال کرتی ہیں. اس کے بہت سارے ریزنس ہیں اس میں, جیسے یہ نئی پروڈیوس آتی ہے, بالکل نہیں ویٹ کی کراپ ابھی نہیں آئی تھی, لیکن اس میں باقی جیسے ویجیٹیبلز اور ان کی شیلف لائف انکریز ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ جلدی خراب نہیں ہوتے, سو یو کین اسٹور, تو اس کی جو سپلائی ہے وہ مارکیٹ میں رہتی ہے, تو اس سے جو پرائسز ہیں ان کی کم ہوتی ہیں. لیکن اس سال یہ جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو گیا. اس میں جو نومبر اور دسمبر دونوں مہینوں میں انفلیشن جو ہے فوڈ انفلیشن پازیٹیو, اور اس کا ایک تو ریزن وہی جو فلڈس کی وجہ سے اس کا جو لنگرنگ امپیکٹ ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ ہے. دوسرا جو ہے وہ اچانک سے جیسے یہ ویٹ پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہونے لگ گئیں, اور پھر چکن پرائسز جیسے آپ نے کہیں, تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فوڈ انفلیشن تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس کو اپنی جگہ پہ مین ہم فوڈ انفلیشن کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن اگر آپ ساتھ دیکھیں تو کور انفلیشن جو ہے جو کہ ہاف آف دی سی پی آئیز ہے, تو اس میں ایک رائزنگ ٹرینڈ ہے جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا. تو دیٹ مین کہ دس از ناٹ جسٹ سپلائی سائڈ ایشوز, دیر از اے ڈیمانڈ جس کی وجہ سے جو آپ کی جو کور انفلیشن ہے جو کہ وہ بھی کنسسٹنٹلی جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ ایک پھر میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ بٹ جسٹ فار دی سیک آف آرگومنٹ, تو آپ دیکھیں کہ انفلیشن ایکسپیکٹیشن جو ہے صحیح, سو جب یہ جو فوڈ یا انرجی پرائسز میں جہاں پہ انکریز آتا ہے تو پھر لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو ہے خاص طور پر فوڈ کی وجہ سے وہ انکریز ہو جاتی ہیں. تو جب یہ اگر ایسا ہو, اگر ایکسپیکٹیشن جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا ہے اگر وہ اوپر کی یا وہ پرسسٹ کریں گی, ہائر سائڈ پہ لوگ ایکسپیکٹ کریں گے انفلیشن, تو وہ بڑھ جائے گا. آپ نے بھی جیسے ابھی فرمایا. پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ فوڈ بڑھ رہا ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ امپیکٹ, جی, تو جو فوڈ ہے اس کی وجہ سے اگر ہائر فوڈ ہے تو بہت سارے فیکٹری ورکرز ہیں, بہت سارے کنسٹرکشن ورکرز ہیں, یا اور لو انکم گروپس کے جو سیگمنٹ آف پاپولیشن ہے ہمارا, سو دے وانٹ کہ ان کے جو پے جو ہے یا سیلریز جو ہیں وہ انکریز کی جائیں. تو اگر وہ سیلریز انکریز کر دیں فیکٹری اونرس یا جو مالکان ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اپنی اس کو کاسٹ میں شامل کر لیں گے, اور جب کاسٹ میں شامل کریں گے تو وہ جو بھی چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی پرائسز جو ہیں وہ پھر بڑھ جائیں گی, جس کو ہم کہتے ہیں ویج پرائس اسپائرل. بالکل ایسی ہے. تو اگر یہ ہم ایک تو سیکنڈ راؤنڈ امپیکٹ کہ میں اس کی وجہ سے جو ہے, تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے ایون اگر فوڈ ہی صرف بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی فیوچر میں جا کے آپ کا جو کور انفلیشن ہے یا جو اوور آل انفلیشن ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو اس لیے یو نیڈ ٹو بی پرو ایکٹیو, اور پہلے سے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے یو ہیو ٹو انکریز دی انٹرسٹ ریٹ. اب سر
انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں, ظاہر ہے 18%, 20% کائبور کہاں پہنچ گیا ہے. بزنس کے لیے تو لٹرلی اب بوروئنگ ایک بہت ہی ایک خوفناک سی ایک سینیریو ڈیولپ ہو گیا, اور ہم دیکھ بھی یہ رہے ہیں انڈسٹریز کی جو رپورٹس آ رہی ہیں. ہم انڈسٹری جو انڈیکس ہوتا ہے اس کو بھی اگر ہم فالو کریں, ہم آٹو موبائل انڈسٹری دیکھیں جس کا کافی بڑا ویٹیج ہوتا ہے ان LSM لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس کے انڈیکس میں. میں دیکھ رہا تھا پارک سوزوکی, the biggest auto manufacturer, hasn't produced a single car in this year as we speak. So وہاں تو اب ظاہر ہے ایک آلریڈی اتنا دباؤ آ گیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھا دینے سے وہ اور بزنس جیسے کہنا ہے وہ اور پریشر میں آ گئے ہیں, اور اب تو کہنا چاہیے نا کہ اب تو بڑا سانس لینا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہوگا آپ لوگوں کو. اس کو کیا, ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دیٹ, لائک انفلیشن واقعی یعنی کہ از اٹ لائک دا کی, بس یہی ابھی ہمیں دیکھنا ہے, باقی اکانومی دیکھیں گے بعد میں. بیکاز ظاہر ہے آپ لوگوں نے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, میں پریس کانفرنس بھی سن رہا تھا, اور یہ ویسے آگے ڈسکس کرنا تھا بٹ کیونکہ ہم وقت کم ہے, ہم کہاں 4-5% گروتھ ریٹ کی بات کر رہے تھے, پھر 2% کی بات آئی, اور اب تو وہ 2% بھی شاید مینیج کرنا مشکل ہو رہا ہے. سو یہاں پہ تو انٹرسٹ ریٹ اپنا کام کر رہا ہے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ بس اب کہیں نہ کہیں ہمیں اب بریک لگانی پڑے گی, ادروائز ہم تو کہیں خدا نہ خواستہ ریسیشن میں نہ چلے جائیں؟ دیکھیں یہ اندر انٹرسٹنگ کویشچن, اور یہ بھی دس از اے ٹاک آف دی اسٹریٹ. بالکل. اب اس میں دیکھیں جب ہم اسٹیٹ بینک کا اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹ بینک کا جو مینڈیٹ ہے دیٹ از, اگر آپ یہ جو ابھی امینڈمنٹ ہوئی ہے اسٹیٹ بینک ایکٹ میں, تو اس کے تحت ہمارا جو پرائمری آبجیکٹیو ہے دیٹ از ٹو اچیو پرائز اسٹیبلٹی, لانگ ٹرم پرائز اسٹیبلٹی. تو ہمیں اصل میں جو مین جو فوکس ہے ہمارا وہ پرائز اسٹیبلٹی پہ ہے. سو فرسٹ کنسرن جو ہے ہمارا وہ ڈیسیژن میکنگ کے کانٹیکس میں دیٹ از انفلیشن. تو اگر انفلیشن اس وقت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو وہ, اگر ہم فار ایگزامپل انفلیشن کو چھوڑ دیں, اگر ہم اس کو اسی طرح بڑھنے دیں اور ہم کہیں کہ کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی ویک ہو رہی ہے تو ہم انفلیشن جو ہے وہ یعنی کہ اس سے انمپلائمنٹ ہوگی, تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائیں تاکہ جو ہے وہ انمپلائمنٹ زیادہ نہ ہو. سو اٹ کین لیڈ ٹو ایکچولی مور انمپلائمنٹ ان فیوچر. اس کا ریزن کیا ہے کہ اگر انفلیشن جو ہے وہ جب ہائی ہوتا ہے, سو ہائی انفلیشن جب ہوتا ہے تو اس میں جو آپ کی جو کنزمپشن اور جو سیونگس اور جو انویسٹمنٹ ڈیسیژنز ہوتے ہیں اس کو یہ نیگیٹیولی امپیکٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ ایک انسرٹن انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے کہ ہائی انفلیشن ہے. تو اب وٹ کنزیومرز تھنک کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انفلیشن بڑھ رہا ہے اور آگے چل کے اور بڑھے گا, سو دے پری پون دیئر کنزمپشن. بالکل. وہ جو انہوں نے کل چیز خریدنی ہے وہ آج خریدنے کی کوشش کریں گے, ڈیمانڈ پریشر کریٹ ہو جاتا ہے. تو اس سے, اور اسی طرح اگر جو ایک انویسٹر ہے سو وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی چیز پروڈیوس کرنی ہے تو اس کو وہ جب دیکھے گا کہ اس جو چیز پروڈیوس کرنی ہے اس کی پرائسز کس طرح سے بیہیو کر رہی ہیں, اگر وہ بہت ہائی اور وولیٹائل ہیں, اس صورت میں کیا ہے کہ آئی مین جب وہ انویسٹ کرنے جائے گا اور جب ایک سال کے بعد وہ پروڈیوس کر کے مارکیٹ میں لائے گا تو وہ دیکھے گا اگر تو پرائسز جو ہیں وہ ہائی ہوں گی تو اس کو بینیفٹ ہوگا. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں پرائسز جو ہیں وہ آگے چل کے فال ہو سکتی ہیں تو وہ یہ کین ہولڈ آن. تو اس کو یہ ایک یعنی کہ جو انسرٹنٹی ہے وہ پھر ان کے انویسٹمنٹ ڈیسیژنس میں بھی نظر آئے گی. جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے نہ کنزمپشن ڈیسیژن نہ ہی انویسٹمنٹ ڈیسیژن جو ہے وہ اپروپریٹلی ہو رہے ہوں گے, تو اس اکانومی میں ظاہر انویسٹمنٹ کم ہوگی, تو آگے چل کے جو آپ کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے یا جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہونی ہے وہ کم ہوگی. تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے آپ انفلیشن کو کم کریں, اس کو ایک اسٹیبل لیول پہ لے آئیں, ٹھیک, جو کہ کسی بھی اکانومی میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں ٹالریبل لیول آف انفلیشن ہے, جیسے ہمارے لیے یہ 5 to 7% کی رینج ہے, ٹھیک. اور دس پرووائڈس اے ویری اسٹیبل انوائرمنٹ for all the consumption, investment and saving decisions. True. And this promotes actually in medium term, of course it promotes growth, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ sustainable growth کی طرف جاتے ہیں. Right. Of course جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو شارٹ ٹرم میں کچھ اس کے ڈاؤن سائڈس ہیں اکنامک ایکٹیویٹی پہ, لیکن اگر آپ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے اگر انفلیشن کم ہو جاتا ہے تو it benefits in the long term. In the long run. So our
ऑब्जेक्टिव भी जो अगर आप देखें कि इन्फ्लेशन को ब्रिंग करना है इनटू द 5 to 7% रेंज, दैट इज़ अ मीडियम टर्म गोल. सो आपने मीडियम टर्म में इन्फ्लेशन को जो है वो नीचे लेके आना है. सो दैट इज़ आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव. राइट. एंड थ्रू दिस एक्चुअली वी ट्राई टू इंश्योर कि आगे जो मीडियम टर्म में जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो इकानमी में इंटैक्ट रहे. सर एक जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी उसमें ये बात की गई कि, बल्कि अगर मैं एग्जैक्टली लाइन ये रीड करूं तो इट सेज द करंट फिस्कल स्टैंस इज़ इनकंसिस्टेंट विद द मॉनेटरी टाइटनिंग. और इससे पहले भी जो हम डॉक्टर अली चौधरी के साथ प्रोग्राम किया करते थे उसमें ज़ाहिर एक पॉलिटिकल एंगल ज़रूर हम टच अपॉन किया करते थे कि देयर इज़ अ गवर्नमेंट आउट देयर विच इज़ अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, दे हैव टू गो इनटू इलेक्शन दिस ईयर मे बी होपफुली, एंड ज़ाहिर है उनको कुछ पॉपुलर डिसीजन भी लेने हैं. सो इज़ इट, ये जो स्टेटमेंट है क्या ये उसी तरफ पॉइंट आउट कर रही है कि वो जो गवर्नमेंट, बिकॉज ज़ाहिर है जो उनको एक फिस्कल डिसीजंस लेने थे जगह. अच्छा, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जस्ट इन केस फिस्कल से मुराद हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं, हुकूमत कितना खर्चा कर रही है, क्या कर रही है. सो ख्याल ये किया जाता है कि जी गवर्नमेंट जितना ज़्यादा खर्चा करेगी उसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है. फिदा साहब, इफ़ आई एम इनकरेक्ट तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर तस्हीह कर सकते हैं मेरी. सो क्या ये इशारा है गवर्नमेंट की तरफ कि भाई हम, स्टेट बैंक कह रहा है कि भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करें? देखिए, ये जो इसमें जो इकोनॉमिक साइड है, वी विल डिस्कस इकोनॉमिक साइड. जी. सो लेट मी क्लैरिफाई कि ये जो इनकन्सिस्टेंसीज है यहाँ पे मुराद क्या है कि देखिए इस वक्त इन्फ्लेशन हाई जी, और इन्फ्लेशन हाई जो है इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन कर रहा है, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ कर रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम अगर फिस्कल जो द अदर हाफ ऑफ द इकानमी, अगर वहाँ पे वो एक्सपेंशनरी है, वो दे आर स्पेंडिंग मोर फॉर एग्जांपल, तो उससे क्या होगा कि डिमांड जो है वो इकानमी में, वो जितनी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के डिमांड को थोड़ा सा कंटेन करेंगे, राइट, अगर उधर से फिस्कल पॉलिसी से उतना हायर स्पेंडिंग की वजह से वही डिमांड में जो है वो ऐड हो जाए, राइट, तो ये जो इम्पैक्ट है आपके टाइटनिंग का वो नलीफाई हो जाएगा. ठीक. तो इसलिए जब हाई इन्फ्लेशन पीरियड होते हैं, ख़ास तौर पर मैं हाई इन्फ्लेशन पीरियड्स की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त मॉनेटरी और जो फिस्कल होती है उनको एक ही साइड में जाना चाहिए, दोनों को कॉन्ट्रैक्शनरी होना चाहिए, ताकि जैसे मैंने अभी कहा कि प्राइस स्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट राइट फॉर इवन मीडियम टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट. तो उसको इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस वक्त हम इन्फ्लेशन जो है वो कम लेके आएँ. उससे ना सिर्फ यानी कि जो जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए हमने कहा कि उसमें बेहतरी आएगी, लोगों की मुश्किलात जो है वो भी कम होगी. सही. तो जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे ये कहने का है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो जो फिस्कल साइड से जो स्पेंडिंग है वो भी कम होनी चाहिए. राइट. किस तरह से अभी रेफ़र हम किस बात को कर रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में? हम रेफ़र कर रहे हैं कि जो स्टार्ट ऑफ द ईयर जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि दे विल जनरेट 0.2% ऑफ GDP सरप्लस, प्राइमरी सरप्लस इन फिस्कल ईयर 23. सो अभी तक की, जैसे हमने स्टेटमेंट में भी बात की कि जो अभी तक का जो डेफिसिट का नंबर आया है वो थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा आ रहा है. सो दैट इंडिकेट कि ये जो फिस्कल डेफिसिट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा. ठीक. तो वो जो प्लान किया हुआ था जो गवर्नमेंट ने पहले से कि इतनी कंसोलिडेशन होगी इस साल, और उससे जो है वो इतनी डिमांड जो है वो ज़ाहिर है कम होगी, तो वो उस तरह प्लान के मुताबिक नहीं आ रहा. सही. उस लग नहीं रहा कि उस प्लान के मुताबिक जो है वो चल रहा है. तो इसलिए ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये चीज़ नोट की कि ये उनको भी इसमें इसी डायरेक्शन में जो है वो, जिस डायरेक्शन में मॉनेटरी पॉलिसी है उसी डायरेक्शन में फिस्कल पॉलिसी भी होनी चाहिए, ताकि दोनों मिलके इन्फ्लेशन जो है उसको नीचे लेके आ. एब्सोल्युटली. सर, लास्ट क्वेश्चन और मुख्तसरन मैं जवाब चाहूँगा आपसे कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट इन एनीवन्स माइंड नाउ कि वी आर गेटिंग द IMF प्लान बैक ऑन ट्रैक नाउ, और वो ज़ाहिर है आ जाएगी, और उसके लिए आपको देख रहे हैं कुछ अब एक्शंस भी ले लिए हैं. इसका भी तो एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा. लाइक अगर हम PDL की बात करें, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, GST लगाने की बात करें, उसके अलावा रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से बात करें. सो मैं जो आखिर में, जो मैंने शुरू में जिस बात से स्टार्ट की थी, आखिर वहीं पर ही आऊँगा कि डू यू थिंक दिस 100 basis point वुड सफिस, या
perhaps زیادہ اور hawkish stance لیا جا سکتا تھا considering this fact too, sir? لیٹ می کلیریفائی کہ جب ہم ابھی مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں ظاہر ہے ہم اس وقت کی جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں آگے کہ بھی گروتھ اور انفلیشن اور یہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور کام بھی کرتے ہیں, ہم ڈفرینٹ سینیریوز جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں اس میں, اور وہ ہم پریزنٹ بھی کرتے ہیں مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگس میں, اور وہ ان کو انالائز بھی کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو سینیریو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ان میں سے کچھ سینیریوز جو ہیں وہ یہ بھی تھے کہ بھئی جیسے اگر پی ڈی ایل جو ہے وہ بڑھا دیا جائے یا بجلی کی قیمت بڑھا دی جائے تو اس سے کیا ہوگا, گیس کی قیمت کی وجہ سے کیا ہوگا. تو ہم نے اس کا جو امپیکٹ ہے, لائکلی امپیکٹ جو ہے وہ کہ کتنا ہو سکتا ہے انفلیشن, ماڈلنگ کی ہوئی ہے جی وہ ہم نے آلریڈی اپنے جو اسیسمنٹ ہے اس میں شامل کی ہوئی ہے. تو اس میں اگر ہم آگے دیکھیں کہ یہ اب نو اٹ ڈپینڈس کہ یہ جو ہم دیکھ رہے تھے کیا جو ایکچوئل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یا اس سے زیادہ یا کم ہو رہی ہیں ان ٹرمز آف انٹینسٹی. تو اس لحاظ سے اب جب نیکسٹ میٹنگ آئے گی, ظاہر ہے اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے بھی آ جاتی ہیں سو وی ول ری اسیس کہ اس سے جو ان کا کیا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ایز پر ارلیئر ایکسپیکٹیشن تھا یا اس سے تھوڑا ڈفر کر رہا ہے. سو دیٹ ول بی آف کورس اگین پریزنٹڈ ٹو دی مانیٹری پالیسی کمیٹی, اینڈ ہو از دی فائنل ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ٹو سی کہ یہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کس طرح سے انفلیشن پہ آ رہا ہے. فیضا صاحب, تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ, and thank you so much for explaining us in such easy words about the decision which have been taken regarding the interest rate rise. Thank you. So ہمارے ساتھ موجود تھے فدا حسین صاحب جو کہ ڈائریکٹر آف مانیٹری پالیسی ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں تھے, اور ظاہر ہے آج کا ذرا تھوڑا سا سنجیدہ گفتگو تھی بیکاز حالات ذرا تھوڑے سنجیدہ ہیں. ظاہر ہے اکانومی کے اس وقت بڑا چیلنج درپیش ہے. ظاہر ہے وی نو دیر آر لاٹس آف ہیڈ ونڈز جو کہ اس وقت ہماری اکانومی فیس کر رہی ہے, بٹ let's just hope that 2023 this year, after a very very tough 1 year because of a number of internal and a lot of external factors, بڑا مشکل ہمارا یہ ظاہر ہے دنیا بھر ایک مشکل حالات سے گزر رہی ہے, but let's hope 2023 proves to be the year of turnaround. Thank you so much for watching SBP podcast. اپنے میزبان عدیل اظہر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے گڈ بائے اینڈ گاڈ بلیس.